بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 10 اپریل اور جمعۃ المبارک کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ پوری دنیا کی توجہ پاکستان پر لگی ہوئی ہے، اسلام آباد پر لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ، پہلے جنگ شروع ہوئی، پھر جنگ بندی ہوئی، اور جنگ بندی میں جو ابتدائی بات چیت ہے اس میں پاکستان کا کردار بھی تھا، اور اسلام آباد کو چنا گیا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ساتھ ہی ساتھ مبصر ملک بھی تشریف لائیں گے، چائنا بھی آئے گا، خلیجی ملک کے مبصرین بھی آئیں گے۔ ایک بہت بڑا گرینڈ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہاں پہ اس وقت ناجائز حکمران ہیں، الیکشن چور پارلیمان، اور الیکشن چوری کر کے ناجائز قابض ہیں، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بہترین موقع کو بھی پاکستان کے جو ناجائز حکمران ہیں، شہباز شریف اینڈ کمپنی، وہ اس کو داغدار کر رہے ہیں اور داغدار کر چکے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد جو ہے وہ تمام پوری دنیا کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ پوری دنیا کے لیے کھلا رہے گا، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آنا چاہے، کوئی بھی صحافی کسی بھی ملک سے آنا چاہتا ہے وہ آئے، اور اس کو ویزا فری ہے، آئے لینڈ کرے اور اس کو ویزا مل جائے گا، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا بھر کے میڈیا کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، دنیا بھر کے مبصرین کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ویزا فری کر دیا گیا، پاکستان کی سرحدیں کھول دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں انڈیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا انڈیا کے بھی جرنلسٹ آ سکیں گے، کیا اسرائیل کے جرنلسٹ بھی آ سکیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے ان کا اٹریکشن ہوگی کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور پھر دیکھنا ہے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ایونٹ تھا، اور یہ ایونٹ ہو رہا ہے، سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ امریکی وفد کے لیے امریکی نائب صدر جو ہیں وہ امریکی وفد کی قیادت کریں گے، اور ان کے آنے سے پہلے ہی پاکستان کی جو فضاؤں ہیں، فضاؤں پہ امریکن ایئر فورس کا کنٹرول رہا، اور امریکن ایئر فورس کے لڑاکا طیارے وہ جو ہے پاکستان کی فضائی حدود میں اور پاکستان کی فضاؤں میں بلند رہے، اور اس کی فوٹیج بھی آپ کو، ویڈیوز بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، لیکن پہلی حرکت کی شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب نے یہ حرکت کی کہ ایک ٹویٹ آیا اور اس کو ایز اٹ از پیسٹ کر دیا، اس سے جگ ہنسائی ہوئی، عالمی ذرائع ابلاغ نے مذاق اڑایا، اور پاکستان کا مذاق اڑایا شہباز شریف صاحب کی وجہ سے۔ اور جو ایک ماحول بن رہا تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حق میں، اور ان کو کریڈٹ جا رہا تھا، وہ کریڈٹ بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا اور داغدار ہو گیا کہ یہ سارا تو اب سب کچھ واشنگٹن سے ہو رہا ہے، اور واشنگٹن سے احکامات آ رہے ہیں، اور پاکستان کے حکمران اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ ڈاکخانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس پہ بعد بہت زیادہ لہجہ بھی ہوئی اور زیادہ شور غورا بھی ہوا، لیکن اس کے اگلے ہی مرحلے میں آج کیا ہوا ہے؟ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، تو کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہیں، وزیر دفاع ہیں، مسلح افواج کے سربراہ ہیں، اور جوہری ملک ہے پاکستان، اس کی مسلح افواج کے سربراہ ہیں، جس کے پاس جوہری طاقت ہے، جوہر ایٹم بم کا بٹن ہے۔ لیکن خواجہ صاحب نے آج کا دن بھی داغدار کر دیا، پہلے ارد علی سرکار نے کیا، اور آج ان کے ایک وزیر نے کر دیا۔ خواجہ صاحب کے پاس بھی فارم 47 ہے، اور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی فارم 47 ہے، دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے بھی پیٹ پیچھے چھرا گھونپا، اور خواجہ صاحب نے بھی پیٹ پیچھے آج چھرا گھونپ دیا۔ تو خواجہ صاحب نے بھی آج یہ کیا کہ آج صبح ان کو اٹھنی آئی ہوگی، ایک ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ کر دیا اسرائیل کے خلاف، اور بڑا سخت ترین ٹویٹ کیا، اور اس کا کانٹینٹ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اسرائیل کے سفیر جو ہیں انہوں نے ان کو ایک ٹویٹ داغ دیا، اور انہوں نے بے عزتی فرما دی خواجہ صاحب کی، کیونکہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہیں تو پاکستان کے وزیر دفاع۔ بے عزتی اور امبیرسمنٹ تو پاکستان کو ہو رہی ہے، پاکستانیوں کو ہو رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو ہو رہی ہے، لیکن خواجہ صاحب نے چول مار دی، اور چول بھی ایسی ماری کہ اس کے بعد پھر اگلی چول یہ ماری تو چلیں، اگر آپ نے ٹویٹ کیا تو اس پہ ڈٹ جائیں، کوئی حرج نہیں،
اگر آپ کو کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ ان کو بتائیں کہ سر اب تو میں کر چکا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، آپ استعفیٰ دے دیتے، استعفیٰ دے کے آرام سے بیٹھ جاتے اور کہہ دیتے کہ جناب میں نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ نے آخر جب وہ سیالکوٹ سے وہ ایک بیوروکریٹ پکڑے گئے تھے اس وقت بھی تو آپ نے بہت زیادہ تگڑا سٹانس لیا اور ڈٹ گئے تھے اور شور و غوغا کیا تھا کہ جناب نہیں، اس کو رہا کرو، اس کو مسئلہ حل کرو، ورنہ پھر یہ میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں۔ آپ نے وہ جو اس وقت سٹانس لیا تھا یہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، نوکری بچائی، اور نوکری بھی بچائی اور عزت بھی گنوائی، غیرت بھی گئی، اور آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ ایک ہلکی سی ایک آپ کو آئی ہلکی سی آپ کو دھمکی دی گئی، اور دھمکی بھی کی گئی، بےعزتی کی گئی اسرائیلی سفیر کی طرف سے، آپ نے کر دیا۔ اس سے پہلے آپ شمع جنیجو سے الجھے اور اس میں آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی، اور اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب اور رضا تاڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کا دفاع کیا، آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ تو یہ آپ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو، خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ اتنے اچھے ایونٹ کو اردلی سرکار اور اب ان کے وزیر خواجہ آصف صاحب کیوں خراب کر رہے ہیں، کیوں امبیرسنگ سچویشن پیدا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سوچ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اپنا وزیر بدل لیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ وزیر بدل لیں، کوئی بھی وزیر آپ کو مل جائے گا، اور ورنہ آپ ایڈوائزر لگوا لیں، کسی بھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو ایڈوائزر لگا لیں، ایڈوائزر ڈیفینس کے طور پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب سے بہت ہی اچھا کام کرے گا۔ بہرحال یہ تو ہے صورتحال، یہ سچویشن خواجہ صاحب کی اور معاملات کی۔ اب آتے ہیں، ذرا آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف، کیونکہ خواجہ صاحب جو ہیں بہت زیادہ تنقید کرتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، کہتے تھے جناب یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، یہ یہودی ایجنٹ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کی بے شمار جو ہیں وہ پڑی ہیں ٹویٹس، انہوں نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کی۔ وہ اسرائیل کے بارے میں بھی ہیں، وہ فلسطین کے بارے میں بھی ہیں، وہ ادروائز بھی ہیں، وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ان کا موقف بڑا واضح ہے، اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں وہی موقف ہے جو موقف ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بہرحال ان پہ الزام آتا ہے، لیکن خود یہ حرکتیں فرما رہے ہیں۔ اب ذرا کمپیریزن کیجیے جی کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر حکومت کو ریلیف دے رہے ہیں صرف پاکستان کے لیے، اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس سینس میں کہ جناب عمران خان جن پہ بے شمار ظلم کیے گئے، ان کو قید تنہائی، غیر قانونی قید، ظالمانہ سزائیں، ان کو، ان کی فیملی ممبرز کو، سب کو، ان کے لیے زندگی عذاب بنا دی گئی، لیکن وہ پاکستان کی خاطر وہ اپنے احتجاج کینسل کر رہے ہیں، مذاکرات وہ بھی اس مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس حد تک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ناجائز سرکار ہے یہ اپنی آئی پر آئی ہوئی ہے، تلی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ فارم 47 دے کے ان نقمے اور نہلوں کو مسلط کر کے آپ کو کیا ملا۔ آج 10 اپریل کے حوالے سے یوم دستور منایا جا رہا ہے۔ 1973 کا آئین جو ہے وہ 10 اپریل کو منظور ہوا تھا، تو اس کو یوم دستور کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے، جاری کیا ہے، حسب معمول، حسب روایت، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منظوری کا دن قومی جذبہ سے منا رہے ہیں۔ ہم دستور کے معماروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آئین عوام اور ریاست کے مابین مقدس معاہدے کا نام ہے جو دونوں کے حقوق و فرائض کا قانونی، اخلاقی اور انتظامی تعین کرتا ہے۔ اب یہ 10 اپریل 1973 کو یہ دستور منظور ہوا تھا، اور پاکستان نے ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام حکومت اور ریاست پاکستان کے مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے کی بنیاد رکھی تھی۔ آج یوم دستور منایا جا رہا ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب کا پیغام ہے۔ تو اس وقت یہ یوم دستور جو ہے منائیں، لیکن یہ دستور ہمارا اس وقت ہے نہیں۔ 1973 کا آئین جو ہے اس وقت مکمل طور پر معطل ہے، اور اس کو توڑا جا چکا ہے 26ویں غیرانی ترمیم کے ذریعے، 27ویں غیرانی ترمیم کے ذریعے، رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے،
ہائی کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے، حکومت کے اقدامات کے ذریعے آئین کو توڑا جا چکا ہے، اور اس لیے اگر یوم دستور منانا ہے تو بلکہ یوم تحفظ دستور منائیں۔ پہلے تو 1973 کا دستور بحال کریں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا عین اس وقت جبکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ وزارت توانائی کے ایک سرکاری ذریعے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں توانائی کی اہم تنصیبات کو حال ہی میں متعدد حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں تیل اور گیس کی پیداوار، نقل و حمل اور ریفائننگ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ پیٹروکیمیکل سہولیات، اور ریاض مشرقی صوبے اور یامبو انڈسٹریل سٹی میں بجلی کا شعبہ شامل ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں سعودی انرجی کمپنی کے صنعتی سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک سعودی شہری کی موت واقع ہوئی، اللہ اس پر رحم کرے، اور کمپنی کے اہلکاروں میں سے 7 دیگر سعودی شہری زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ توانائی کے شعبے کے اندر اہم تنصیبات کے متعدد آپریشنل سرگرمیوں میں خلل پڑا۔ ان حملوں میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن اور پمپنگ اسٹیشنوں میں سے ایک شامل تھا، جس کے نتیجے میں روزانہ تقریباً 7 لاکھ بیرل کا نقصان ہوتا ہے، اور اس عرصے کے دوران اس پائپ لائن کو عالمی منڈیوں میں سپلائی کا اہم راستہ سمجھا جاتا ہے، اور منیفا کی پیداواری سہولت کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی پیداواری صلاحیت سے تقریباً 3 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی واقع ہوئی۔ مزید خریش کی سہولت کو بھی پہلے نشانہ بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں اس کی پیداواری صلاحیت 3 لاکھ بیرل یومیہ کمی واقع ہوئی ہے، جس سے مملکت کی پیداواری صلاحیت میں کل کمی تقریباً 6 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ اور یہ حملے بڑے ریفائننگ سہولیات تک بھی پھیلے، جن میں جوبیل میں سٹارپ، راستنور اور ریفائنری یامبو میں سمبریف ریفائنری اور ریاض ریفائنری شامل ہے، جس سے عالمی منڈیوں میں ریفائنڈ مصنوعات کی برآمدات براہ راست متاثر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مختلف جو پروسیسنگ کی سہولیات ہے وہ بھی آگ سے متاثر ہوئی، جس میں مائع پیٹرولیم گیس، LPG اور قدرتی گیس کے مائعات کی برآمدات متاثر ہوئیں۔ ان حملوں کا تسلسل سپلائی میں کمی کا باعث بنا، اور بجلی کی جو پیداوار ہے اور اس کی فراہمی ہے وہ بھی اس کی متاثر ہوئی۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال اس وقت سعودی عرب کی ہے، اور تیل کی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ میں بھی اس سے فرق پڑے گا، اور عالمی معیشت میں منفی اثر ڈالا ہے ان تمام حملوں کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب کا نقصان ہوا ہے مستقل، اور پیداوار اس کی کم ہو گئی ہے۔ تو یہ بیان کا واضح مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں ایران کے ساتھ اور اسلام آباد میں، تو اس میں سعودی عرب کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، کیونکہ اس وقت قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اٹک صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ یہ جو مائنس عمران خان ہے یہ نہیں چلے گا، بلکہ اس وقت صورتحال یہ ہے، جو اس وقت سچویشن ہے، پاکستان گھرا ہوا ہے اور ہر طرف جنگ ہی جنگ نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ان ناجائز حکمرانوں سے نہیں سنبھالی جا رہی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کا کل ایک اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے بھی جاری کیا۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی، انہوں نے کہا کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کو، جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں بھی جو ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے جو ریکویسٹ ان کو جیل میں بھیجی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے، اور یہ ان کی پاکستان سے محبت کی واضح مثال ہے۔ دوسرا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فی الفور یہ سارا جعلی نظام ختم کیا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے، اور ایک عبوری حکومت آئے اور نیا الیکشن کمیشن آئے اور آئین بحال کیا جائے، اور نئے الیکشن کی طرف جا کر صاف شفاف الیکشن کروا کر تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں جانے کا موقع دیا جائے، اور اس کے بعد عوام پہ چھوڑا جائے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔
اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کے ساتھ رابطہ موجود ہے، اور خاص طور پہ سلمان صفدر صاحب کا جانا اور جیل میں جا کے ان سے ملاقات کرنا، یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف جو ہے بطور ایڈوکیٹ کے نہیں گئے، بلکہ وہ پیغام بھی لے کر گئے، اور ان میں سے ایک پیغام تو واضح ہے کہ جو ان کو بتایا گیا، سچویشن ان کے سامنے رکھی گئی، تو اس کے بعد ہی عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ منسوخ کیا اور ایک جوائنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کی ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔